مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہم سب کا مسیح ہے، اور خدا نے بھرپور طریقے سے اس میں اپنا جلال دکھایا ہے۔ خدا طرح بطرح لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے، وہ پوری کائنات میں موجود ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیا تھا، وہ نبیوں کے روپ میں بھی ہمارے درمیان ہے آیا تھا، اور اسی طرح وہ اپنے بیٹے کے روپ میں ہمارے درمیان آتا ہے، انسانی روپ دھار لیتا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اسے دیکھیں، اسے غور سے دیکھیں، اس کا شخصی طور پر تجربہ کریں۔ وہ پوری انسانیت میں موجود ہے۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں، جو ہم شخصی جماعتی طور پر ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمیں ملتا ہے جب ہم ایمان کے ساتھ اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں تو ہم مل جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ رب ملتا ہے اس جہان پہ گلبدیاں ساری ایمان میں۔ جب ہم ایمان کے ساتھ اسے تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے ایمان کے ساتھ۔ تو مسیح میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم شخصی طور پر روحانی مشقوں میں شریک ہوتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا جلال ملتا ہے۔ ہم روحانیت سے بھر جاتے ہیں، ہمیں خدا جلالی بناتا ہے، اور پھر ہم پورے وجود کے ساتھ اس کا تجربہ کرتے ہیں، اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اسے ایک دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا روپ بدلتا ہے، لوگوں کے چہروں پر اس کا نور نظر آتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آپ شخصی طور پر بھی اس چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ دعا نماز کرتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کے چہرے پر کتنا سکون ہے، کتنا آپ کو آرام ہے، کتنے آپ خوش ہیں، مشکلات میں بھی، مصیبتوں میں بھی، دکھ میں بھی، کیونکہ خدا کی موجودگی میں جانے سے، خدا کی رفاقت رکھنے سے، خدا کے ساتھ رہنے سے آپ کو دلی سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ پھر آپ دکھ کو بھی، درد کو بھی، تمام مصیبتوں کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بیماری میں بھی آپ خوشی جو ہے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور مقدس اگسطین نے کہا کہ خدا تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور میرے دل کو کہیں اور آرام نہیں ملتا، اس کے پاس آنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو روحانیت ہے، اس کے ساتھ رہنے کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شخصی طور پر بھلائی کے کام نہیں بھولنے، اپنے ہمسائے کا خیال بھی رکھنا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے چاہ رہا تھا کہ میں خدا کو دیکھوں، اور اس کا جو ہے مجھے اس کا نظارہ ملے، وہ تلاش میں تھا، اور دعا کرتا رہتا تھا، اور کہ مجھے خدا ملے، مجھے نظارہ ہو۔ اور ایک میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہانی سنائی تھی راہب خانے کی، جہاں وہ دعا کرتا تھا کہ جو ہے وہ اسے نظارہ ملے، اور بہت انتظار کے بعد اسے یہ نظارہ ملتا ہے، رویا مل جاتی ہے، اور جب رویا اسے ملتی ہے تو اس وقت وہ بہت سکون محسوس کرتا ہے، بہت جو ہے خدا میں مسرور ہو جاتا ہے کہ میری دریدہ خواہش پوری ہو چکی ہے کہ خدا نے مجھے رویا دی ہے۔ خدا کو اس نے شخصی طور پر جو ہے دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا، اور اسی دوران وہاں ایک گھنٹی بجی، اور وہ گھنٹی تھی کسی غریب کو کھانا کھلانے کی۔
اور وہ سوچ میں پڑ گیا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اب اٹھوں یا نہ اٹھوں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اسے وہ نظارہ ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، یہ گھنٹی ہمیشہ ہر روز بجتی ہے، لیکن جو ہے یہ نظارہ مجھے بہت دیر کے بعد ملا ہے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، اٹھوں یا نہ اٹھوں، اور پھر اس نے آخر فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا اس غریب کو کھانا کھلانے کے لیے، اور جب وہ آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ وہ نظارے کا کیا ہوگا، تو پھر وہ جب جیسے ہی پہنچتا ہے پھر اس دعا میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اسے رویا اسی طرح مل جاتی ہے، اور پھر اسے آواز آتی ہے کہ اگر تم اٹھ کر نہ جاتے تو میں نے چلے جانا تھا۔ اس طرح مسیح رسول ایک طرف بہت زیادہ دعا نماز کی روحانیت ہے، ایک دوسری طرف جو ہے دوسروں کی بھلائی کی روحانیت ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہم دعا نماز والے بن جائیں لیکن کسی کو پانی نہ پوچھیں، کسی کو کھانا نہ پوچھیں، کسی کی مدد نہ کریں، کسی کے دکھ کا خیال بھی نہ کریں۔ یہ بھی دونوں چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم دعا نماز کے ساتھ ساتھ، روحانیت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی کریں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں۔ اور ایسی روحانیت آج ہمارے سامنے آتی ہے کہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، کوئی سینا پہاڑ پر جاتا ہے اور خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا اس سے جو ہے وہ 10 احکام دیتا ہے، اور پھر جب وہ لے کر آتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا اور لوگ اس کا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طرح جب وہ خیمے میں دعا کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس وقت بھی وہ جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلتا تھا، اس کے چہرے سے نور جھلکتا تھا۔ اسی طرح مسیح رسول خداوند یسوع مسیح بھی، وہ تو خدا ہے، وہ تو خود نور ہے، اور لیکن وہ انسانوں کے درمیان آ گیا تاکہ لوگ ڈرے نہیں۔ خدا نے ہمارے ڈر کو ختم کر دیا ہے، انسانی روپ میں آ گیا ہے، اور انسانی روپ میں آ کر بھی خدا کا جلال جو ہے موجود ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو ہم نے دیکھا، پرانے نامے میں دیکھا کہ وہ یہ جو نور تھا یہ ظاہری طور پر نظر آتا تھا، جو ہے باہر سے نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر نظر آتا تھا، لیکن دوسرا ایک نور ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ نور بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اور مسیح رسول اس لیے یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنا منہ مت بگاڑو، سر پر تیل لگا۔ اسی طرح مسیح رسول ایک دفعہ ایک مسٹک تھی رابعہ بصری، وہ دعا کر رہی تھی اپنے کمرے میں، اور اس کی جو نوکرانی تھی اس نے اس کو آواز دی کہ باہر آؤ، باہر کتنا خوبصورت ہے۔ وہ میڈیٹیشن میں تھی اور اس نے کہا نہیں، اندر آؤ، اندر کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے بیرونی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنی مالکہ کو بلایا کہ وہ آ کر اس خوبصورتی کو دیکھے۔ اس نے کہا نہیں، جس خوبصورتی کی میں بات کرتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، ان خوبصورت چیزوں کو بنانے والا بہت خوبصورت ہے۔ وہ تو خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئی تھی، وہ خدا کو شخصی طور پر دیکھتی ہے۔ تو اس طرح کی بھی روحانیت ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس طرح استغراق میں جائیں اور زیادہ پورے وجود کے ساتھ اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو یہ مکمل روزہ ہے، یہ مکمل خدا کی پسندیدہ جو ہے عبادت ہے، ریاضت ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی جانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم گہرے طریقے سے بھی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کو وقت بھی دیں۔ تو یہ خاص ہمارے ایام ہیں جہاں بہت زیادہ عبادات ہمیں مل جاتی ہیں اور لمبی لمبی عبادات بھی ملتی ہیں، تو اس سے بور ہونا نہیں ہے۔ آپ نے خدا کی موجودگی کو اس سے لطف اندوز ہونا ہے، خوشی محسوس کرنی ہے،
اور خدا کا شکر بجا لانا ہے کہ خدا تو ہمیں اتنے گہرے طریقے سے ملتا ہے، اور پھر ہم پاک شاکت لیتے ہیں، کلام سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایسے تجربے بار بار آتے رہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے خدا ان کی گہری موجودگی کا تجربہ کریں، تاکہ اس کا جلال بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں آئے۔ اسی طرح مسیح میں رسول خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا بھی ہے اور خدا بھی ہے، پاک تصلیث کا تیسرا شخص بھی ہے، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس، تو وہ جو ہے یہ تمام رشتے رکھتا ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے۔ جب وہ انسانی روپ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو انسان جو ہے اس کو پہچاننے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف غیر مذاہب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسیحیوں کی بات کرتا ہوں کہ مسیحی بھی جو ہے بہت دفعہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے جواب دیے کہ کوئی تجھے نبی کہتا ہے، کوئی تجھے جو ہے الیاس کہتا ہے، کوئی یوحنا طباغی کہتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے کہا تھا تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ مقدس متی کی انجیل میں درج ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس نے پھر اسے کہا تھا کہ تو کیفا ہے اور میں اس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اسی طرح مسیح رسول خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کے سامنے بہت سارے معجزات کیے۔ وہ زندگی کا کلام پیش کرتا تھا، لیکن شاگرد اس کو سنتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی بہت دفعہ جو ہے ایمان میں کمزور ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح مسیح رسول بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو مسیحا نہیں قبول کرتے ہیں، خدا کا بیٹا قبول نہیں کرتے ہیں، خدا قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی میں خدا یسوع مسیح کو استاد بھی کہا گیا، نبی بھی کہا گیا، اور خدا کا بیٹا، اور اس سے خود آواز آئی جب اس نے بپتسمہ لیا، المحبوب یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہ آواز جب اس نے بپتسمہ لیا اس وقت بھی آئی تھی، اور جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتا ہے پہاڑ پر اس وقت بھی جو ہے یہ آواز آتی ہے، اور اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ اور الیاس نبی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ گواہی تھی دو اشخاص کی یسوع کے بارے میں، کیونکہ وہ اس کے دکھوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور یہاں یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے پطرس، یوحنا اور یعقوب، یہ بھی موجود تھے۔ یہ بہت قریبی شاگرد تھے، یسوع مسیح کا کور گروپ تھا، جنہیں خصوصی طور پر یسوع مسیح اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور انہوں نے بھی یہ نظارہ دیکھا جہاں حضرت موسیٰ جو ہے شریعت کی نمائندگی کرتا ہے کہ وہ شریعت کو پیش کر رہا ہے، اور یہودیوں کے لیے جو ہے موسوی شریعت بہت خاص ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات دن تو اس پر غور کرتا ہے، تبھی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے تمام شریعت کو پیش کیا ہے، اور الیاس نبی نے تمام نبیوں کو پیش کیا ہے، تمام نبیوں کی نمائندگی کی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور جلال کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہاں مقدس پطرس کے لیے یہاں بات بن گئی تھی کہ وہ جو ایمان ہے اس کی بنیاد تینوں چیزوں پر ہو۔ یہ کہا جا سکے اس کا نظریہ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اب یہاں 3 ڈیرے بنائیں، تو یہ بھی نظریہ اس کا تھا کہ ایمان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہونی چاہیے، کہ شریعت بھی ساتھ لے کر چلیں، اور نبیوں کو بھی کی تعلیمات کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور یسوع مسیح کی باتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ یہاں
یسوع مسیح نبیوں کے ساتھ دکھائی دیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا درجہ جو ہے ایک نبی کا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا درجہ صرف نبی کا ہے۔ اسی لیے مقدس پطرس نے اپنے خطوط میں اس بات کو واضح کیا کہ یسوع مسیح ان نبیوں سے بڑا ہے۔ اس نے جو ہے پہلا پطرس اس کا دوسرا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے نوشتہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھ میں صہیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ اگر وہ یسوع مسیح کو صرف ایک نبی پیش کرتا تو یہ باتیں وہ نہ لکھتا کہ یسوع مسیح تو بہت قیمتی پتھر ہے، کونے کے سرے کا پتھر ہے کہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ اور اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، مقدس پطرس نے یہ جو واقعہ جو ہے پیش کیا ہے، اپنے خطوط میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ من گڑت کہانی نہیں ہے۔ اس نے اس کا ذکر کیا ہے دوسرا پطرس میں لکھا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں فلسفی کی کہانیوں کا پیچھا کر کے نہیں بلکہ آپ اس کی عظمت دیکھنے والے ہو کر اپنے خدا یسوع مسیح کی قدرت اور ظہور کی خبر دی تھی، کیونکہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور بزرگی پائی جس وقت نہایت بڑے جلال سے اسے ایسی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو یہی آواز آسمان سے آتی ہوئی ہم ہی نے سنی تھی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ قائم اور تم اچھا کرتے ہو جو اس پر نظر کرتے ہو۔ اب یہاں یہ کلام جو ہے مجسم کلمہ ہے، یسوع مسیح مصلوب ہے، اس پر نظر کرتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ جو 14 مقامات کی ہم عبادت کر رہے ہیں جمعے کے روز، یہ یسوع مسیح کو بار بار دیکھتے ہیں۔ یہ تصاویر ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری مددگار ہیں، یہ ریمائنڈر ہے کہ یسوع مسیح اب پہلی دفعہ گر گیا، دوسری دفعہ گر گیا، کانٹوں کا تاج اس پر رکھا گیا، وہ کوڑے لگے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیں مکمل ایک تصویر دیتے ہیں، یہ پورا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی تو پھر جو ہیں لفظ ہیں، لکھائی ہے، یہ سیاہی ہے، لیکن یہ سیاہی بھی، یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو سیاہی ہے نا پیپر پر۔ تو یہ ساری جو ویژول چیزیں ہیں، تصاویر بھی ہیں، یہ صلیب بھی جو ہے یہ ہماری مدد کر رہی ہیں، ہمیں احساس دلا رہی کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح مسیح میں رسول اس طرح ہمیں مددگار یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس طرح یسوع مسیح کے جو ہے ان کے ظہور کا اظہار مقدس پطرس نے یہاں بھی کر دیا ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو جلالی صورت میں دیکھا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یسوع مسیح وہ نبیوں تک نہیں محدود ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے۔ مسیح رسول، یہ بات ہم نے ایمان کے ساتھ کہنی ہے کہ ہمارا یسوع جو ہے صرف وہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ خدا ہے، وہ مسیح ہے، وہ صرف نبی اور استاد نہیں بلکہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے۔ مسیح میں میرے دوستو، یہ بات دوسرے مذاہب کے لیے کافی مشکل ہے، اور یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں اپنی زندگی سے پیش کر دی ہیں، اپنے کلام سے، اپنے معجزات سے، بڑے بڑے کاموں سے یسوع مسیح نے ثابت کر دیا ہے، اور مر کر، جی اٹھ کر اور آسمان پر جا کر اسے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور خدا کا بیٹا ہے، اور وہ جلال کے ساتھ آئے گا، پورے جلال کے ساتھ آئے گا۔ اس کا وعدہ ہے، ہم اسے دیکھیں گے۔ یسوع مسیح اپنے سارے وعدے پورے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو دیکھتے رہنا ہے، اس کو
جو ہم دیکھتے رہنا ہے۔ اور آج یہی بات جو ہے آج کلام میں بھی آئی ہے، اور مقدس جو ہے پولس رسول فلپیوں کے نام خط میں لکھتے ہیں 3 باب میں اس کی 20ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم وہیں سے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی راہ تکتے ہیں، جس قدرت سے سب چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اس کی تاثیر کے مطابق وہ ہمارے پست حال بدن کی شکل بدل کر اپنے جلالی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ وہ ہمیں بھی جلالی بنائے گا، وہ خود جلال سے بھرا ہوا ہے۔ تو اسی میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ خدا ہے اور جلالی ہے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے ہم بھی جلالی بنتے جاتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے جاتے ہیں۔ مسلم میرے عزیزو، اسلام میں قرآن مجید میں 93 ٹائمز جو ہے لفظ عیسیٰ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ عیسیٰ جو ہے مرا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہمارے مسلم بہن بھائی اقرار کرتے ہیں، ان کا ایمان ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن ہماری اس مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مسیح ہے اور وہ خدا ہے، اور ہم اسی کلام سے اس کا پرچار کرتے ہیں، اپنی اس مقدس کتاب سے اس کا اقرار کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے وہ عیسیٰ مصلوب نہیں ہوا، ان کا یہی نظریہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور صلیب پر مر گیا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارا مسیح دکھ اٹھا چکا ہے، وہ صلیب پر مصلوب ہو چکا ہے، وہ دفن کیا گیا اور جی اٹھا ہے، اور پھر وہ زندہ ہے، اور پھر اپنے جلال کے ساتھ وہ آئے گا۔ ہم اسی کا انتظار کرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور اسی کا پرچار کرتے ہیں، اور اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا خدا جلالی ہے، اور مسیح رسول وہ ہمارے بدنوں کو بھی جلالی بناتا ہے۔ وہ مکمل طور پر ہمیں اپنے جیسا بناتا رہتا ہے، تاکہ ہم بھی دوسروں کے لیے امن صلح سلامتی کا وسیلہ بنے، زندگی کا وسیلہ بنے، نجات کا وسیلہ بنے۔ تو بھرپور طریقے سے اس کی نجات کا کام جاری ہے، وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب ہم بھرپور طریقے سے اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آج ہم بھرپور طریقے سے اس کی موجودگی کو محسوس کریں اور اس کا دل و جان سے شکر بجا لائیں، اور اس کی گواہی دیتے رہے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔